السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری ایسی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس لیے کہ اس قرآن مقدس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اس وضاحت سے بیان کر دیا ہے اور اس کمال سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے بہترین اور با کمال وضاحت کائنات میں کسی دوسری رہنمائی میں نہیں، ہو آسمان سے آنے والی رہنمائی ہو یا انسانوں کا ترتیب دیا ہوا قانون اور دستور ہو، ایسی وضاحت کہیں نہیں، ایسی رہنمائی کہیں نہیں، زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہ گیا، اور ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود اگر آدمی بد نصیبی کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو ایسا ہونا ہی چاہیے، وگرنہ یہ ضابطۂ حیات وہ ہے جس نے انسان کو زمین کی نکبتوں سے اٹھایا اور آسمان کی رفعتوں تک پہنچا دیا۔ مگر بد نصیبی کہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا بنیادی پہلو موت، اور موت کے بعد اگلا سفر، کون خوش نصیب انسان ہے جو اس سفر میں یہ آسانیاں پائے کہ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور وہ جنت کی لذتوں سے آشنا بن جائے۔ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے؟ اس کی زندگی کامیابی اور کامرانی کی ہے کہ نہیں؟ اور کیا واقعی وہ اسی مقام پہ ہے کہ جب وہ اس دنیا کے لیے سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں؟ اللہ کے نزدیک وہ انسان اتنا مقبول و محبوب ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ ہی اس کا تعلق جو اس سے تھا جس نے کائنات کو تخلیق دیا، ایک نتیجہ اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہے
اگر کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اگر یہ اللہ کا مقبول ہے، اگر اس نے زندگی اس طرح بسر کی ہے جس طرح کی زندگی کو اللہ محبوب رکھتے ہیں اور جس طرح کی زندگی بسر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ ہی اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بستر مرگ پہ لیٹا ہوتا ہے اور آنے جانے کے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں جس کے بعد کوئی دوسرا جہان نہیں، مرنے کی تیاری میں ہے، جان نکلنے کے انتظار میں ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی نیک روح ہے جس نے دنیا میں زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایسے انسان کے پاس جس کی توحید با کمال ہے اور سنت پہ عمل بے مثال ہے، یہ مر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سفید خوشبودار کفن ہوتا ہے، وہ آ کے اس مومن کی روح کو مخاطب کرتے ہیں، اخرجی راضیۃ مرضیہ، اے مومن کی روح نکل اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اپنے اللہ پہ راضی ہے۔ جب وہ نکلتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آگے بڑھ کے اس کو پکڑتے ہیں، سفید خوشبودار کفن میں اس روح کو لپیٹتے ہیں جس کی خوشبو انتہا کی، کستوری کی خشک، اور وہ بھی باکمال۔ ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے فرشتے کو، یوں وہ لے کے اس روح مقدس کو جاتے ہیں جس روح نے دنیا میں اس طرح کا سفر اختیار کیا تھا، جس پہ اللہ راضی تھا، جس کی بنیاد توحید پہ تھی، جس کی بنیاد سنت پہ تھی۔ اخرجی، نکالنا نہیں پڑتا، کھینچنا نہیں پڑتا، تگ و دو کرنا نہیں پڑتی، وہ اس کی رضا کے مطابق اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس کی رضا کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ فرشتے آسمانی دنیا تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنی خوشبو ہے، اس خوشبو نے معطر کر دیا فضا کو۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس خوش نصیبی کی روح لے کے آئے۔ رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ روح دوسری ارواح میں داخل کر دی جاتی ہے جو اس سے پہلے فوت ہو گئے ان ارواح میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اشد فرحا بہ من احدکم بغائبہ، فرمایا جب یہ روح پہلی گئی ہوئی روحوں میں جاتی ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے کہ تمہارا بچھڑا بھائی، دوست، پیارا، دلارا بھائی تمہیں ملتا ہے تو تم اتنے خوش نہیں ہوتے جب آنے والی روح سے جانے والی روحیں خوش ہو رہی ہوتی۔ ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، اور
فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. کچھ روحیں کہتی ہیں دنیا سے تھک تھکا کے آیا ہے، آرام کر لینے دو. یہ ان خوش نصیبوں کی بات ہے جو جنت کی وارث ہیں، آرام کر لینے دو. لیکن یہاں شوق ہی کچھ اور ہے، اپنوں کی فکر ہے، اپنوں کا غم ہے، اپنوں کا انتظار ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جس شادابی و آبادی میں ہم ہیں، کیا ہمارے پچھلے وہی کام کرتے ہیں؟ اس نے کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا ہے، محمد رسول اللہ کی سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. جانے والی روح بتاتی ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، آج کل اس کے کام یہ ہیں، آج وہ ایسا جا رہا ہے، آج وہ ایسا جا رہا ہے. فلاں فلاں وہ تو آ گیا ہوا ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کہتے ہیں اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں چلا گیا ہے، یعنی جہنم والے لوگوں کے پاس. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منکر کی روح کو ہاتھ ڈالتا ہے اسرائیل، وہ چھپتی پھرتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے. اخرجی، باہر نکل. یہاں کیا تھا؟ اخرجی راضیتم مرضیہ. یہاں تھا اخرجی، باہر آؤ. یہ پریشان ہے، تڑپتی ہے، بتکتی ہے، اس کو احساس ہے کہ اب یہ کہاں جا رہی ہے. پہلے نہیں تھا، یہ تو مقتکبرانہ زندگی بسر کرتا تھا، اللہ کے احکامات سے ہراس کی زندگی، محمد رسول اللہ کی سنت سے دور زندگی. یہ تو باغی تھا. نکلنے کو جی نہیں چاہتا، پھر نکالنے والے اس کو نکالتے ہیں. چیختی چلاتی چنگاڑتی ہے، نکل بدبخت روح. اللہ کے نبی نے فرمایا گندگی کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان کے قریب جاتی ہے فرشتے اس کی بدبو سے بےحال ہو جاتے ہیں. اور یہ کس بدبخت کی روح لے آئے ہو؟ اس کو جہنم کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا، کبھی آپ بھی دیکھنا، فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہتی؟ ہاں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو یہ کھلی آنکھوں سے اپنی نکلنے والی جان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فرمایا مر جانے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر دو. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں، بہت سے احباب ایسے ہیں کہ وہ اپنے مرنے والے کے متعلق خیال ہی نہیں کرتے. بڑے مردے دیکھے ہیں کہ ان کی بیچاروں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد ان کی آنکھوں بند کر دو اور ان کے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ دو. فرمایا ہو سکتا ہے کہ روح کے نکلنے کی تکلیف وہ محسوس کرتے ہو، اس پریشانی اور تکلیف سے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہو. یہ چند لمحات کے لیے ہوتا ہے، جب تک مرنے والے کو غسل نہیں دیا جاتا تغیرات آتے ہیں. ایک فطرتی بات ہے. ایک آدمی بڑا جوان ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں، لیکن اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے پھر بھی اس کے چہرے پہ آثار حویدہ ہوتے ہیں، یہ نکل کے جا رہی. اس کے بھی ہوتے ہیں. فرمایا ڈھانپ دو اس کا چہرہ. اور چہرہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، کم از کم ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ نہلانے سے پہلے چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات نہیں، یہ تو کائنات کا وہ چہرہ جو دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں ہے، ہمارے چہروں کی بات ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو ڈھانپ دو. اور پھر ایک اور بات جو ہم میں نہیں ہے، عام طور پہ مرنے والا جب اس سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے.
رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو خوبصورت اچھے کپڑے پہنا کے رکھا کرو جس کے متعلق تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ یہ جا رہا ہے. وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا قیامت کو جب یہ اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں یہ فوت ہوا ہے. اٹھنا تو ننگا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس کے بعد جس شخصیت کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انسانوں کو، اور وہ کپڑے جو مرتے وقت اس پہ تھے ان کپڑوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے کپڑے پہنایا کرو کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں. اس نے جب اپنے اللہ کے حضور جانا ہے تو خوبصورت کپڑوں کے ساتھ جائے، احساس ہو کہ یہ کپڑے ہی خوبصورت لے کے نہیں آیا، دل بھی خوبصورت لے کے آیا ہے، کردار بھی خوبصورت لے کے آیا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ جا رہا ہوتا ہے تم بے حال ہوتے ہو، دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے؟ آہو فغاں، جیسے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ آہو فغاں کرنے والا اللہ کے نزدیک انتہائی مطرود ہے، انتہائی مردود ہے اور ناپسندیدہ شخصیت ہے جو مرنے والے پہ رو رہا. میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، لیکن عرض کیا تھا کہ رونا پریشانی کا سبب نہیں، رونے سے منع نہیں کیا. رونا جائز ہے. جو نہیں روتا وہ سنگ دل انسان ہے، گوشت کا دل اس کے اندر نہیں، پتھر کا دل ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے، ایک پیغام برایا، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی بلا رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ اس کا بیٹا قریب المرگ ہے. اللہ کے نبی وہ چاہتی ہے کہ میرے بابا آئیں، اس بچے کا چہرہ دیکھیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صحابہ میں تشریف فرمایا، کہا جاؤ اس سے کہو ہر ایک کا ایک وقت متعین مقرر ہے، جس نے آنا ہے اس کا بھی وقت متعین ہے، جس نے جانا ہے اس کا بھی وقت متعین ہے. صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرو، اللہ سے اس کی جزا پاؤ گی. سلام کہنا میرا جاد گیا. بیٹی کہتی ہے میرے بابا کو کہو کہ آپ کی بیٹی آپ کو قسم دیتی ہے کہ ضرور آئیں. آیا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آپ کو قسم دے رہی ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ اٹھے، ساتھ ہیں. معاذ بن جبل ساتھ ہے. اسامہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ساتھ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے. اللہ کی بیٹی نے اپنے لختے جگر کو محمد کے ہاتھوں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت محمد رسول اللہ اس بچے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، وہ تڑپتا ہے، بھلکتا ہے. اس کی پریشانی کو دیکھ کے محمد کریم کی آنسو بہہ اٹھے. ففاضت عیناہ، اللہ کے نبی کی آنکھیں بہہ اٹھی. اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھا. اور صحابہ جو محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار گوارا نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ آنسو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول آپ تو ہمیں ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ رونا نہیں. جس نے بھیجا ہے وقت مقرر پہ بھیجا ہے، جو لے جا رہا ہے وقت مقرر پہ لے جا رہا ہے. اور کائنات کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں وہ کسی کو موت نہیں دے سکتی. اور کائنات کے سارے طبیب، حکیم اور جاننے والے، حکمت والے اکٹھے ہو جائیں وہ کسی کو زندگی کا ایک لمحہ نہیں دے سکتے. جب یہ ہم ایمان اور اعتقاد پیدا کر لیں تب ہم اصل مسلمان. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ما ھذا یا رسول اللہ، فرمایا ھذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ. ساتھ
یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہوئی ہے. جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. اس سے تو نہیں روکا, آنکھوں سے آنسو رونا ارشاد فرمایا اس سے نہیں روکا, لیکن آہو فغاں سے روکا ہے, ویل اویل سے روکا ہے, چیخنے چلانے سے روکا ہے, مسیح کہنے سے روکا ہے, اور ہائے وائے کرنے سے روکا ہے. اس سے نہیں روکا. یہ تو رحمت کی علامت ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اہل بیت میں سے فوت ہو گیا, سیدنا فاروق اعظم بھی وہاں ہیں, دیکھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں, اٹھے رونے سے روکنے کے لیے, داہن یا عمر, فرمایا نہیں عمر بیٹھ جاؤ, رہنے دو, آنکھیں تو روتی ہوتی ہیں اور دل غمگین ہوا کرتے ہیں. جو فوت ہو گیا ہے رحمت کی علامت ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور وہ نہیں جو رشتہ دار ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, وہ اپنے رشتہ دار جانے والے پہ رو رہا ہے. اور ایمان کا مزہ یہ ہے تیرا کچھ نہیں لگتا مرتے ہوئے دیکھ کے اس تیری آنکھوں میں آنسو جاری ہو, تو یہ ایمان تیرا قابل ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے میں نہیں روکتا, اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اور آنکھوں میں تو محمد کے بھی آنسو آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے کوئی الفاظ ادا نہ ہوں. اگر ادا ہوتے ہیں تو مجرم ہے. عرض کیا تھا نا کہ عام طور پہ عورتیں آتی ہیں لمبے لمبے بازو کر کے روتی ہیں, ہائے وائے کرتی ہیں, جھوٹے سچے اس کے واقعات بیان کرتی ہیں اور روتی ہیں لمبی لمبی آوازیں نکال کے. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن ان کا لباس جو ہے وہ خارش کا لباس ہوگا. تو میں نے اس کیا تھا جس طرح خارش زدہ کتا ٹون ٹون کرتا ہے نا, خارش کرتے ہوئے اپنے جسم کو نوچتا ہے, اس طرح ویل کرنے والی عورت اور مرد قیامت کو اپنے جسم کو کاٹیں گے. نفرت ہے اللہ کو, نفرت ہے محمد رسول. لیکن ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا اللہ کے پاس اس کے لیے بہت کچھ ہے. ترمذی میں روایت ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی اسرائیل جان نکالتے ہیں نا, اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ کہتے ہو اسرائیل میرے بندے کے بڑھاپے کی لاٹھی چھین لائے ہو, میرے بندے کا پھل لے آئے ہو. اللہ ہاں. فرمایا جب تو اس کی جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا تھا, اس کی جان نکال رہا تھا, میرا بندہ وہاں کھڑا تھا, وہ کیا کہتا تھا؟ اسرائیل کہتا اللہ, وہ کہتا تھا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے احساس ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ وہ کوئی اکیلا بیٹا تھا اس کا. اللہ کے نبی نے تو وضاحت نہیں کی, لیکن اللہ نے جو پوچھا کہ میرے بندے کے بڑھاپے کی لاٹھی چھین لائے ہو, اس کا مطلب ہے لاٹھی تو بڑھاپے میں بیٹا ہوتا ہی ہے نا, تو ظاہر ہے اگر اور بیٹے ہوتے تو اللہ کو یہ اتنا کہنا پڑتا. الفاظ کہتے ہیں کہ شاید وہ تنہا تھا. ہاں اللہ, تو کہا اللہ, وہ کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اور کہتا ہے, وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی وہ آہو فغاں نہیں کرتا تھا, وہ وین اویل نہیں کرتا تھا, اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کرا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو نہیں پتا تھا, علم تھا, ہم تک یہ بات پہنچانی تھی, ہمیں سمجھانی تھی, ہمیں بتلانا تھا, ہمیں دکھانا تھا.
اور ہم کو وہ پیغام دینا تھا جس کی بنا پہ انسان جنت کا وارث بن سکتا ہے. اور ساری نہیں، یہ جو میں ساری باتیں بیان کرتا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر بدعتی چلا جائے گا، ہر مشرک چلا جائے گا، ہر رسول کا باغی چلا جائے گا، ہر اللہ کا باغی چلا جائے گا. نہیں، بدعتی اور مشرک کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اس کی بات نہیں ہے، مومن کی بات ہے، مسلمان کی بات ہے جو توحید کا علم بردار اور سنت کا پھریرا لہرانے والا ہے. لے آئے ہو. ہاں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل بنا دو. جس کا بیٹا چھین لائے ہو، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، خواہ چھوٹا ہو، بچپن میں ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، بیٹا بیٹا ہی ہے. تو فرمایا اس کے لیے جنت میں خوبصورت محل بنا دو. وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یعنی وہ گھر جو تعریف والا ہے، تعریف کرنے والے کے لیے وہ محل ہے جس کو دیکھنے والا انسان اس کی تعریف کرتا ہے. اللہ نے اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا ہے. وہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کا مر جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، وین نہیں کرتا، لمبے لمبے ہاتھ نہیں کرتا، سنتا بھی نہیں. اگر یہ سنتا ہے، گوارا کرتا ہے، قبول کرتا تو مجرم بن جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان. ایک شخص آیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا. اس کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں، بات سے، حدیث کے الفاظ سے احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کے محبت کے انداز کو بھی شاید نبی رحمت محمد رسول نے دیکھا. اتحبہ، کہا اور تجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے، تجھے یہ بڑا محبوب ہے. دیکھنا، ہم چھوٹا بچہ، ایک ہی بچہ ہونا تو باپ عام طور پہ ساتھ لے کے باہر نکلتا ہے، اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، کھیلتا ہے. یہاں کہنے کے باوجود مسجد میں لے آتے ہیں، اگر جب وہ مسجد کے تقدس کو خراب کرتے ہیں، لیکن ہٹتے ہی نہیں، کہتے ہیں نہ لایا کرو یار، یہ مسجد کے تقدس کو خراب کرتے ہیں. تمہاری محبت اپنی جگہ سے، پیار اپنی جگہ پہ، لیکن مسجد کا تقدس خراب، لیکن نہیں ہٹتے. کیوں؟ اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی لے آتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس آیا، 7 بچہ تھا. اتحبہ، فرمایا تم اس سے بڑی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میں اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں اللہ آپ سے وہ محبت کرے. کمال کی محبت ہے، انتہائی مبالغہ کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اللہ اتنی محبت آپ سے کرے جتنی میں اس سے کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی سے اللہ جتنی محبت کرتے ہیں، محبت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ سمجھتا ہے نا، کہتا ہے میں بڑا پیار کرتا ہوں اپنے بچے، بڑا لاڈ کرتا ہوں، اور اتنا لاڈ کرتا ہوں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ سے کرے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. دن آئے گئے ہو گئے، کتنے دن گزر گئے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، ہر قدم پہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور مومن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کو پیش نگاہ رکھتا ہے. یہ باجماعت نماز جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور نبی رحمت نے تاکید فرمائی، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رہے. یار ظہر کے وقت بھی نہیں آیا تھا، عصر کے وقت بھی نہیں آیا، چلو پتہ لیتے ہیں. یا ہمسایوں سے پوچھا، ملنے والے کو پوچھا، آنے جانے والے کو پوچھا، بیٹے کو پوچھا، بیٹا ہے تو باپ کو پوچھا، اور یار کیا حال ہے، کیوں نہیں آیا تیرا باپ، کیوں نہیں آیا تیرا بیٹا، کیوں نہیں آیا تیرا بھائی. اس لیے نماز باجماعت ایک کردار ہے. جہاں رب نے کہا جو شخص باجماعت نماز آ کے پڑھتا ہے، میرے محبوب اس کے لیے خوشخبریوں کے دفتر کھول دو. باجماعت نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز نہیں 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے.
رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا احساس رہتا ہے اور خیال رہتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں آنے والے لوگوں کے متعلق خیال رکھتے تھے جو ہم نہیں رکھتے تو دور ہے اسلام کی اس تعلیم سے جو محمد کریم لے کے آئے. اس کا احساس ہونا چاہیے. اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، اپنے آگے پیچھے دیکھنا چاہیے، مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سنت ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام. فلاں شخص نہیں آیا یار، دیکھا نہیں. کتنے دن ہو گئے اللہ کے نبی جس بچے کا وہ آپ سے اظہار کرتا تھا نا محبت کی، اس کا وہ بچہ فوت ہو گیا. آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی، بلاؤ اس کو بلایا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہابی ہے کو ہم جیسا مومن تو نہیں نا کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو اور کرتے چلے جاؤ، اور دوسرے کے نہیں بھی تو اٹھاؤ پادر پھیلاؤ اسے. صحابی رسول ہے، اس کو احساس ہے کہ اتنے محبوب بیٹے کے مر جانے کے بعد اس کی زندگی کا کردار کیا ہونا چاہیے. کسی کو کانوں کا خبر نہیں. فرمایا اپنے محبوب بچے کے مر جانے کے بعد تیرا جو طرز زندگی ہے، کمال ہے ایمان کی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا تم خواہش رکھتے ہو کہ جب تم مر جانے کے بعد جنت میں جاؤ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 8 دروازے ہیں جنت کے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم جس جنت کے دروازے پہ جاؤ بچہ کھیلتا ہوا، ہنستا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، یفتح لکا بیت الجنہ باب الجنہ، کہ وہ بھاگتا ہوا ہنستا ہوا ہے اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. جس کا ایک بچہ مر جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ صبر کرتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ اس بچے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور وہ بچہ ماں باپ کے لیے جنت کا سبب بن جاتا ہے. مسلمانی کچھ اور ہے اور ہمارا کردار کچھ اور ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اس دکھ اور نقصان کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے بچے کے مر جانے پہ، فرمایا صبر کا انجام جنت ہے. وعدہ ہے اللہ کا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. جس کا بچہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک عورت کہتی ہے اللہ کے نبی جس کے 2، فرمایا اس کو بھی. کہتی ہیں کاش میں نبی رحمت سے پوچھ لیتی اللہ کے نبی جس کا 1 فوت ہو جائے. اس کے سامنے یہ حدیث تو نہیں تھی نا اللہ کے نبی نے جو یہ ارشاد فرمایا اس آدمی کو کہ تیرے لیے جنت کا دروازہ بھاگ بھاگ کے کھولے. کہتے ہیں کاش میں پوچھ لیتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2، اس کے بچے فوت ہو گئے. جو مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان رچا بسا ہے اس کے دل میں، کردار مومنانہ ہے، افکار مومنانہ ہے، سوچ مومنانہ ہے، لیل و نہار مومنانہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ اس کے لیے بیکار ہے کہ اس کو جنت میں وہ مقام دے جو دیکھ کے آدمی سبحان اللہ کہے. فوت ہو گئی، ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 بچوں پہ اللہ کی انتہائی رحمت ہوتی. پھر 2 بھی اللہ ان کو ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن کہ ادخلوا الجنہ
جنت میں جاؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بچے کہتے ہیں نہیں یا اللہ, اب میں جنت میں جانے کا حکم دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو. ادخلوا الجنہ, اللہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ ان ماں باپ خوش نصیبوں کی بات ہے جو ہائے وائے نہیں کرتے, اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ان خوش نصیبوں کی بات ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وآباؤکم, تم بھی جاؤ ماں باپ کو بھی لے جاؤ. اور کہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کو اعلیٰ بالا بنانے کے لیے, ہمیں مومن بنانے کے لیے, مسلمان بنانے کے لیے وہ رہنمائی ہماری کی ہے. اس رہنمائی کے بعد اللہ کے نبی خواہش رکھتے ہیں, چاہتے ہیں, تما رکھتے ہیں کہ مومن کا جو بھی نقصان ہو اپنے ہر نقصان پہ کہے اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. اور جو مومن ایسی زندگی بسر کرتا ہے جو بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کانٹا بھی لگتا ہے, کانٹے کی درد محسوس کرتا ہے, فرمایا کانٹا لگنے پہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی. تو اگر بچہ چھین لیا جاتا ہے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے. مومن کی بات کرتا ہوں, مومن کی بات, مشرک کی نہیں, بدعتی کی نہیں, مومن کی, اللہ اور رسول کو ماننے والے. تنہا ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن, دوسرے میں محمد رسول اللہ کا فرمان, تیسرا ہاتھ ہی نہیں اور تیسری بات ہی نہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے اور جب یہ مر جاتا ہے تو رونا ایسے جس میں چلانا ہو, آہو فغاں ہو, آنسو آنکھوں میں سے گرنا. یہ فطرت انسانی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے, اس کا دل گوشت پوست کا نہیں, اس کا دل پتھر کا ہے. محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رونا نہیں, اس کی آنکھیں بند کرو, اس کے چہرے کو ڈھانپ دو. کپڑے خوبصورت ہونے والے مرنے والے, ہم تو 2-2 4-4 ہفتے ہاتھ نہیں لگاتے, جاتے ہیں تو کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی, گندے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے. اگر نیا نہیں تو کم از کم مرتے وقت ایسا تو ہو کہ وہ دھلا ہوا ہو. اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو اچھا ہو. جب یہ اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں یہ جا رہا ہے. اس سے مراد کفن نہیں ہے کہ اب جس کا دل چاہے امیر آدمی, پیسے والے آدمی کو وہ 10-12 ہزار کا کفن لے کے پا نہیں. کفن زیادہ قیمتی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے, لیکن اچھا پہنانا چاہیے. کفن اچھا پہنانا چاہیے, زیادہ قیمتی نہیں, اچھا ہونا چاہیے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نہلاؤ. اب ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ ہم مولانا صاحب بیٹا فوت ہو گیا ہے, بابا فوت ہو گیا ہے, اماں فوت ہو گئی ہے, بیوی فوت ہو گئی ہے, صفائی کا خیال نہیں رہا. کوئی حدیث نہیں جس سے یہ پتا چلے کہ مرنے والے کی صفائی کرو, کوئی حدیث نہیں سوائے اس کی طہارت کے, اور کوئی صفائی نہیں. یہ گھر والوں کو پہلے احساس ہونا چاہیے. ایک آدمی ماں 2 ماہ پہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بیوی کو احساس نہیں, باپ کو احساس نہیں, بھائی کو احساس نہیں. اس کو اس کی طہارت اور اس کی صفائی کا احساس ہونا چاہیے تھا. اب یہ جا رہا ہے, لوگ صفائی کرتے ہیں, غلط ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مرنے والے کی صفائی کرو. پھر نہلایا جاتا ہے اس کو برہنہ کر کے. برہنہ کر کے نہانا بھی مکروہ ہے. اس کے سطر والے مقام کو ڈھانپنا چاہیے نہاتے ہوئے. ننگا نہیں نہایا جا سکتا, نہ کسی عورت کو, نہ کسی مرد کو, نہ بچے کو, نہ جوان کو. جب بھی اس کو نہلانا ہے اس کا سطر کا مقام ڈھانپ دینا ہے. اور یہ جو ہم صفائی کرتے ہیں نا, اگر کوئی ملا کہتا ہے وہ بے عقل ہے, بے علم ہے, کوئی حدیث نہیں. اس کا پہلے احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں کر سکے تو اب اللہ کے سپرد کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 3 بار اس کو نہلاؤ. اور یہ 3 بار نہلانا ضروری نہیں, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں باقاعدہ بتحقیق کہ لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں جی وہ مر گیا ہے مولوی صاحب, وہ اگر آپ جائیں تو پھر, اور اللہ کے بندے تو بھی نہلا سکتا ہے, ہر مسلمان نہلا سکتا ہے. کیا ہے مسلمانی تیری؟ کہاں کے مسلمان ہو تم کہ تم نہیں نہلا سکتے؟ نہلاؤ, ہر مسلمان کو نہلانا چاہیے. اور جو آدمی مردہ کو نہلاتا ہے اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے. جو نہلاتا ہے, جس طرح طہارت کرتے ہیں اس کی طہارت کرواؤ, پھر باقاعدہ وضو, جس طرح وضو کرتے ہیں, کلی نہیں کروانی, انگلی پانی سے بھگو کے اس کے ہونٹوں اور دانتوں پہ پھیرنی, وضو کرا کے پھر اللہ کے نبی نے کہا دائیں طرف سے دھونا شروع کرو. کھڑا کر لو بائیں پہ, دائیں پہ, پھر بائیں پہ, دوسری بار دائیں پہ, پھر بائیں پہ, تیسری بار دائیں سے, پھر بائیں پہ, اور 5 بار بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی بیٹی فوج ہوتی, بعض تو روایت میں ہے کہ ام کلثوم تھی, بعض روایت میں ہے کہ سیدہ زینب تھی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلانے کا حکم دیا, کہا 3 بار نہلاؤ, اگر ضرورت ہو تو 5 بار بھی کر لو. ایک روایت میں 7 بار بھی آتا ہے, لیکن پانی میں بیری کے پتے ضرور ڈالنے چاہیے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کا حکم تاکیدی اور سنت, اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسا کرواتے تھے. پھر فرمایا کہ جب آخری دفعہ نہلاؤ نا, 3 بار نہلانا تو تیسری بار کافور بھی تھوڑا سا ڈال لو. اس کو تیار کرنا ہے, اور کوئی ضروری نہیں کہ میں جا کے کسی آدمی کو نہلاؤں. اگر اس کی بیوی موجود ہے تو وہ نہلا سکتی ہے اپنی خامد کو, بلکہ نہلا لینا چاہیے. اگر خامد موجود ہے تو وہ نہلا سکتا ہے اپنی بیوی کو. سیدنا صدیق اکبر کو ان کی بیوی اسما نے نہلایا تھا, اور سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیوی فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا تھا. نہلا سکتا ہے آدمی اس کو نہلانا. اور اللہ کے نبی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, فرمایا جلدی جلدی تیاری کر کے اس کو لے جاؤ. ہم کہتے ہیں جی وہ سعودی عرب بیٹھے جی, بیٹا کہتا ہے وہ نہیں نہیں میری ماں کو نہ دفنانا. باغی محمد رسول اللہ کا. اللہ کے نبی نے کہا جلدی کرو, فوراً تیار کرو, اور اس کو جلدی جلدی اس مقام پہ پہنچاؤ. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا, کچھ کہتے ہیں اوے آہستہ کرو یار, آہستہ چلو آہستہ چلو. یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا باغی ہے, آہستہ آہستہ کہنے والا, اس لیے کہ نبی کونین محمد رسول اللہ نے حکم دیا جلدی جلدی لے جاؤ. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اتنا تیز چلتے تھے کہ دوڑتے نہیں تھے, لیکن دوڑنے والی بات تھی, لے گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا اگر یہ نیک اور اچھا ہے, اس کی خواہش وہاں پہنچنے کی ہے, اس کو اصل مقام پہ پہنچاؤ. قبر میں داخل ہوتے ہی اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی. جلدی لے جاؤ اس کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ برا ہے تو برائی کو تم لوگوں نے اپنے کندھوں پہ کیوں سوار کیا ہوا ہے, لے جاؤ اس کو. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردے کو لے جاؤ, پھر اس کا جنازہ پڑھنا ہے. عام طور پہ ہمارے کیا ہے, جنازہ فرض کفایہ جی, 2 4 5 10 آدمی نے پڑھ لیا تو معاملہ ختم. نہیں, یہ فرض کفایہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تیری خوش نصیبی اور خوش بختی کی بھی علامت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا, بہن کا, بیٹی کا, ماں کا, اس سے مراد حقیقی نہیں, دوسری بھی جو انہی عمر میں ہوتی ہیں, ماں ہی ہے, بہن ہی ہے, بیٹی ہے, باپ ہے, بیٹا, آدمی جاتا ہے. ارشاد فرمایا جو آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ہوتا ہے. اللہ کے نبی یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے, جنازہ پڑھتا ہے, اس کو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو صحابہ یہ ثواب لینے کے لیے جایا کرتے تھے.
ایک دن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی تیار ہو کے جاتا ہے جنازے کے ساتھ, اس کے گھر سے روانہ ہوا, جنازہ پڑا, ایک قرات کا ثواب, اور اگر وہ قبرستان میں جاتا ہے قبر میں دفناتا ہے تو قبر میں دفنانے تک وہاں رہتا ہے تو 2 قرات کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایک مسلمان کو جو دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑتا ہے, آپ ساری زندگی کمائی کرتے رہیں, دولت کماتے رہیں, آپ کی دولت وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی جو اس کے جنازے سے ہو سکتا ہے یا دفن کرنے سے. عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں جنازہ, چلو جی مقصد تو یہ تھا پتہ چل جائے جنازہ پڑھنے آیا تھا. ایمان کہاں ہے یہاں, جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں. سیدنا ابی ہریرہ کی یہ روایت اور لوگوں کے پاس پہنچی تو کچھ لوگ گئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا عبداللہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے والا آدمی, ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اماں سے پوچھ کے آؤ کہ یہ ابو ہریرہ جو کہتا ہے اس میں کتنی کی گنجائش ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ کے پاس گیا اور راوی حدیث پہ کہ مسلم کی روایت ہے, راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں انہوں نے کنکریاں پکڑی, کبھی کنکریاں اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں, ایسے 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 ان کو ملتے. پتہ کس وقت آدمی ملتا ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے, کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے, کوئی کپڑے کو ملتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یعنی ایک علامت ہے پریشانی کی. انہوں نے کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں, پریشان ہے. آیا مرسل, کہا اماں کہتی ہے ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. عبداللہ بن عمر نے ہاں پڑھی, لمبی آہ بھری اور کہنے لگے قد زیانا قراریت کثیرۃ, اور عبداللہ کتنا بد نصیب ہے, کتنے قرات کا ثواب تو نے ضائع کر لیا ہے. زیانا, پریشان صحابی رسول قبرستان میں ساتھ نہ جانے کی بنا پہ کہا کتنی بد نصیبی ہے کہ تو نے اتنے قرات ضائع کر لیے ہیں ثواب کے. یہ اس کی خوش نصیبی ہے, اور کچھ اس کی بھی خوش نصیبی ہے. جو جا رہا ہے کچھ اس کی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوش نصیبی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے, اس مسلمان کے جنازے میں بڑا گروہ امت کا یبلغون مئتن, جس کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے, فرمایا 100 مومن اس مسلمان کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. یعنی غور فرمائیں, یہ بات کوئی بنتی نہیں, مسلمانی کو اچھی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. اصل مسلمانی یہ ہے کہ اندر جذبات ہو, اللہ دعا کرتا ہوں میری دعا سے اس کو بخش دے, معاف کر دے. اس دعا کرنے والے کے لیے 2 قرات ملتے ہیں قبرستان جاتے ہوئے. اور اگر یہ مومن ہے, موحد ہے, توحید کا پرستار, سنت کا علم بردار, 100 دعا کرنے والے مومن دعا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اور اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ انتظار کر رہے ہیں. ساتھی ایک آیا, کوئی غلام تھا یا کوئی ویسے پیار محبت کرنے والا, ارشاد فرمایا لوگ اکٹھے ہو گئے. ہاں جی, فرمایا جاؤ دیکھو ان کی تعداد کتنی, 40 تعداد ہے. 40 آئے, کہنے لگے 40 کے قریب تعداد ہے, 40 آدمی ہیں. کہا اٹھاؤ جنازہ, چلو. کیوں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 رجالا لا یشرکون باللہ شیئا قد شفاہم فی,
فرمایا 40 مومن توحید پرست سنت کے علمبردار اس توحید پرست کا جنازہ 40 افراد پڑھتے ہیں، اللہ ان کی دعا سن کے اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے کہیں میرے جنازے میں بھی ایسے 40 آدمی اکٹھے کر دینا، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے جن کے جنازہ پڑھنے سے رب کی رحمت جھوم جائے اور اپنے دامن میں لے لے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 وہ توحید پرست جن کی توحید میں کوئی لچک نہیں، 40 وہ سنت کے علمبردار جو سنت کے باہر قدم نہیں رکھتے۔ اس آدمی کے لیے جو توحید پرست ہے، توحید کا علمبردار ہے، توحید کا پرچار ہے، توحید کے لیے جیتا ہے، توحید کے لیے مرتا ہے، سنت کے لیے جیتا ہے، سنت کے لیے مرتا ہے، اس مرنے والے کے لیے 40 ایسے مومن اکٹھے ہو کے اللہم اغفر لحینا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت جھوم کی آتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمانی۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ رونا، چیخنا، چلانا، آہو فغاں کرنا، لمبے لمبے بیان کرنے تیری تباہی کا سبب بھی ہے، اس کی تباہی کا سبب بھی ہے۔ تفصیل سے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا اس کے متعلق، یعنی مقصود بتائیں یہ ہے کہ مرنے والے کے مر جانے کے بعد مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آنکھوں سے تو آنسو ہو لیکن زبان سے گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو، فضول آوازیں نہ نکالتا ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دیر رو رہی ہے قبر پہ، ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ کہنے لگے جاؤ اپنا کام کرو، تجھے وہ پریشانی اور تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کو ہمارے جیسے تو نہیں تھے، وہ اللہ کا وہ پیدا کیا ہوا انسان تھا جیسا انسان اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک نہیں پیدا کرنا۔ ایسی بات سن کے محمد رسول اللہ کے چہرے پہ بال نہیں آئے، نبی رحمت چلے گئے۔ کوئی سن رہا تھا، اس نے جا کے اللہ کی بندی کس کو جواب دیا تو نے؟ کون تھا وہ؟ کہنے لگی پتہ نہیں، کہنے لگا وہ نبی رحمت تھے۔ پریشان ہو گئی، بچے کا غم بھول گیا، رونا بھول گیا، قبر بھول گئی، اٹھی کپڑوں کو جھاڑا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دیا کہ کون؟ فلاں، آ جاؤ، کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے محسوس ہی نہیں ہوا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا اللہ کے نبی، تب مجھ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ تھے۔ اللہ کے نبی میں صبر کروں گی۔ فرمایا نہیں، الصبر عند المصیبت اولا، صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ پہلے تو آدمی تماشا لگا لے، سارا ہائے وائے کر لے، تو پھر کہ اچھا جی صبر کرتے ہیں، تو جانے والے بھی کیا کہتے ہیں یار آخر صبر ہی ہے۔ نہ تعزیت مسلمانوں والی اور نہ جس سے ہو رہی ہے وہ مسلمانی۔ مسلمانی یہ ہے، کردار محمد رسول اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب تیرا بیٹا جا رہا ہے، تیری ماں جا رہی ہے، تیری بیوی جا رہی ہے، بیوی کا خاوند جا رہا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، جس کے جانے سے اس کا دل پاش پاش ہو گیا ہے، وہ اس کے جانے پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرے، اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، اور منہ سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، رحمت کائنات نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یعنی یہ بیٹوں کے بنا پہ نبی رحمت محمد رسول کافر الزام دیا کرتے تھے۔ ابتر کیا ہے؟ یعنی جس کی نسل کٹ جائے۔ محمد کے ہاں بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ہو جائے تو مر جاتا ہے، یہ ابتر ہے۔ بیٹا اٹھایا ہوا ہاتھوں پہ اللہ کے نبی نے۔ رسول ثقلین کی آنکھوں میں آنسو ہے،
کہا ابراہیم تیرے جانے پہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل پریشان ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، منہ سے وہ بات نہیں کہیں گے جس سے رب راضی نہ ہو، کہیں گے منہ سے وہی جس سے رب راضی ہو جائے۔ ان بکا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تم جا رہے ہو، محمد کا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ الفاظ جو ہم ہر ایک کے لیے کہتے ہیں، رونا، چیخنا، چلانا، ہائے وائے کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کی بغاوت ہے۔ اللہ کے نبی کو کافر تان دیا کرتے تھے، رب نے دیا لے گیا، لیکن کائنات کے آقا کے منہ سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ فرمایا کہیں گے وہی انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو محمد الرسول اللہ نے کیا، ایمان کی علامت یہ ہے وہ کریں جو محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر ایسا ہی کردار ہوگا تو یہ مومنانہ کردار ہے جس کے بخشنے کا اللہ نے وعدہ کیا اور محمد الرسول اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ ہمیں زندگی کے ہر معاملہ میں، ہر پہلو میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب